بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کو چلی۔ اس سال عرب میں سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا۔ ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی ہم سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی اور ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ تلاش بسیار کے بعد بالآخر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اس کا دودھ پیا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا واقعی مجھے یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی سواری کی گرد اس تک نہ پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہی وہی سواری ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن میں دودھ سے بھر گئے، اور اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی جانور کو ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم
پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا، برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق ہوا کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس بیماری کا بہانہ کر کے سیدہ حلیمہ سعدیہ نے حضرت بی بی آمنہ کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا اور ایک عصا عطا فرمایا جس سے جادوگروں کے بڑے بڑے اژدہے کو ختم کر دیا۔ جب آپ نے اس مبارک عصا کو پتھر پر مارا تو اس نے پانی کے 12 چشمے نکل پڑے۔ یوں ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و انس، چرند و پرند اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شیر خارگی میں قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنے، برس والوں اور پیدائشی اندھوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا۔ الغرض تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام معجزات کا جامع بنا کر بھیجا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔